ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھیں انسان کیا ہے، نہیں پتا. مطلب 80 سال کا ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ انسان کیا ہے. یہ المیہ نہیں ہے. جن کو پتا لگ گیا کہ انسان کیا ہے وہ کربلا میں ہور بن گئے. جن کو پتا چل گیا انسان کیا ہے وہ سلمان بنے. اور جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ انسان کیا ہے، کوئی شمر بنا، کوئی یزید بنا. تب تجھے پتا ہی نہ چلے کہ کس طرح مجھے اپنی روح کو بلند کرنا ہے. میں ایک نہیں، میں نے سینکڑوں سے سوال کیا، تبھی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ بھائی انسان کیا ہے. مدرسوں کے مولوی بیچارے طالب علموں سے میں نے کہا انسان کیا ہے، ایک ہی رٹی ہوئی تعریف سب کو آتی ہے، الانسان حیوان ناطق. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. یہ تعریف ہے انسان. میں نے کہا بولتا تو طوطا بھی ہے. یہ فضیلت انسان ہے. ہمارے استاد اخلاق کہتے ہیں یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے، پہلے یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے. ایک مرتبہ بولتا ہوں یہ ٹشو کیا ہے، ایک مرتبہ بولتا ہوں ٹشو کیا نہیں ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا ٹشو کیا ہے. اس کو جدا کرتے جاؤ، چیزوں سے جب جدا کرتے جاؤ گے آخر میں نکھر کے باہر آ جائے گا. اب شروع کرتے ہیں انسان کیا نہیں ہے. کیا انسان پتھر ہے؟ سمپل سا سوال کر رہا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں. کیا انسان پتھر ہے؟ پتھر جیسا ہے؟ پتھر کی خصوصیات انسان کے اندر ہیں؟ آج تک آپ نے لگ رہا ہے اتنا بھی نہیں سوچا. دن رات دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، پتھروں کو دیکھ رہے ہیں، پر محسوس نہیں کر پا رہے. ہمارے اندر پتھروں کی خصوصیات ہیں. پتھر جسم رکھتا ہے، ہم بھی جسم رکھتے ہیں. پتھر سختی رکھتا ہے، ہم بھی سختی رکھتے ہیں. مطلب یہ جسم کا ہونا، سختی کا ہونا، یہاں تک ہمارا مقام پتھر کے برابر ہے. مطلب یہاں تک ہم پتھر ہیں، انسان نہیں ہے. دوسرا سوال، کیا انسان درخت ہے؟ کہ پودے درخت، کیا انسان وہ ہے؟ آپ نہیں مولانا وہ نہیں ہے. لیکن کیا درخت جیسا ہے؟ کیونکہ درخت پودا چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے. پتھر میں نمو نہیں، جمود ہے. لیکن درخت میں جسم بھی ہے، پتھر والی سختی بھی ہے، اور سختی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے. یعنی ادنا ترین چیز اس کائنات میں پتھر ہے. پتھر کے بعد اگر کوئی اعلیٰ مقام آتا ہے وہ درخت کا ہے، کیونکہ پتھر بڑا نہیں ہوتا، درخت بڑا ہوتا ہے. پتھر میں نمو نہیں ہے، درخت میں نمو ہے. یہ خصوصیت آپ کے اندر بھی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جسم بڑا ہوتا ہے. بال چھوٹے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پتوں کی طرح بڑے ہوتے ہیں. نطفہ دانا ہوتا ہے، جسم بن جاتا ہے. سیب کا دانا دانا ہوتا ہے، بعد میں سیب بن جاتا ہے. یعنی یہاں تک ہمارے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ درخت کی ہے. کوئی یہ نہ بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ بڑا ہوتا ہوں. بھائی بڑا درخت ہوتا ہے. یہاں تک تو درخت ہے، وہاں تک تو پتھر تھا. اگلا سوال، مطلب یہاں تک جو خصوصیات ہمارے اندر ہیں وہ پتھر اور درخت والی خصوصیات ہے. اب یہ سوال، کیا انسان حیوان ہے؟ حیوان نہیں ہے، پر حیوان جیسا ہے. حیوان جیسا ہے. کن خصوصیات میں حیوان جیسا ہے؟ حیوان کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے. بچے سے پوچھو نا بیٹا تو انسان کیوں ہے؟ اگر یہ بولے بابا میں کھاتا ہوں تو بولو کھاتی تو بکری بھی ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ تو کھاتا ہے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہم شادی کرتے ہیں. جن سے مخالف سے رابطہ حیوان بھی برقرار کرتا ہے. گدھوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں. گھوڑوں کو اور بات ہے، تو بارات لے کر جاتا ہے، ان کی کوئی بارات نہیں ہوتی. رشتہ تو وہی بناتے ہیں جو تو بناتا ہے نا. یہ مت سمجھنا کیونکہ تو شادی کرتا ہے تو انسان ہے. کیونکہ تو جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ تیری طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، لہٰذا تو انسان ہے. نہیں، گدھا بھی گدھی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہاں تک ہم حیوان ہیں. اچھا نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں. بچے تو حیوان کے بھی ہیں. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بچے زیادہ ہیں. کتے کے تجھ سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ کمال بشر تھوڑی ہے. میرے 10 بچے ہیں اور وہ مایوس بیٹھا میرا 1 بچہ ہے. زیادہ بچے پیدا کرنا، کم بچے پیدا کرنا، یہ کوئی کمال یا نقص نہیں ہے انسان کے لیے. کوئی بے اولاد ہے یہ نقص نہیں ہے، نقص جسمانی ہے، نقص روحانی نہیں ہے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہمارے اندر شہوت ہے، تجھ سے زیادہ گھوڑے میں شہوت ہے. نہیں میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں، تجھ سے زیادہ گدھا اور بھینس کھا لیتی ہے. نہیں میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں، بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہوں، تجھ سے زیادہ گدھا وزن اٹھاتا ہے. کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے تو؟ کن چیزوں کو انسان کی شان سمجھ رہا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی، یہ انگریز جو مادہ پرست ہیں، انہوں نے انہی چیزوں کو انسان کی شان سمجھی نا. دن رات دوائیاں بناتے ہیں، اسی چیز میں لگتے ہیں، شہوت اور بڑے اور بڑے اور بڑے. مطلب خود کو گھوڑا بنانا چاہتے ہیں، انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں. دن رات ڈولے شولے اور طاقت ہے اور طاقت ہے. بھئی یہ طاقت گدھے میں تجھ سے زیادہ ہے، تو خود کو گدھا بناتا جا رہا ہے دن بدن. اور فخر کرے میرے اتنے ڈولے، میں اتنا طاقتور، میں 200 کلو وزن اٹھا دوں. یہ فخر انسان ہے. ہاتھی تجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، گدھا تجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. تو یہاں تک تو ہم حیوان ہیں. اچھا یہ بولے نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں.
صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، ایک لقمہ اپنے بچے کے لیے لا کر لاؤں. تو کیا کوا اپنے بچے کے لیے محنت کرنے نہیں آتا؟ کیا چڑیا اپنے بچے کے لیے دانا نہیں لاتی؟ کیا عقاب اپنے بچے کے لیے؟ جنگل کے حیوانوں کو دیکھو، شکار کرتے کرتے زخمی ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے بچے کے منہ میں چھوٹا سا لقمہ لا کر دیں. اگر تو صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے، کمال نہیں رہا، تو اس گدھے سے بدتر ہے، اس حیوان سے بدتر ہے. 25 سال کی ایج ہو گئی جب آ کے ابھی تک ماں باپ کا کھا رہا ہے، تو حیوان سے بدتر ہے. اللہ نے طاقت دی، اللہ نے آدھی جا کما. ایک گدھا بھی پیٹ بھرنے کے لیے صبح سے شام تک وزن اٹھاتا ہے کہ مجھے گھاس مل جائے. تو اگر کمانے نہ جائے تو حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے. حیوان بھی اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. تو یہاں تک تو حیوان ہے. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمارے اندر صلہ رحمی ہے. ہمسایہ کا خیال کرتا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. ہمسایہ کا خیال کرتا ہے، ہمیں ایک دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے. یہ تو حیوانوں کو بھی ہے. شیر بھی جنگل کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھی بھی فیملی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. ہاتھیوں کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ اگر میرا کوئی ماں مر جائے، باپ مر جائے، میں اس پہ روتا ہوں. ہاتھیوں کو دیکھا ہے؟ جب کوئی ہاتھی مرتا ہے تو اس پہ بیٹھ کے سوگ مناتے ہیں، 3 دن بیٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہتے ہیں. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں پلاننگ کرتا ہوں، میں اپنے لیے، اپنے روزگار کے لیے ایک مہینہ کھانا جمع کرتا ہوں، پیسے بینک بیلنس بناتا ہوں، اسٹاک کرتا ہوں. تو کیا چونٹیاں اسٹاک نہیں کرتی؟ کیا شہد کی مکھیاں شہد نہیں بناتی؟ پورا سال اپنے لیے شہد جمع کرتی ہیں. تو نہ کرے تو حیوان سے گیا. یہ سوچ تو اس کو بھی ہے کہ مجھے اپنے لیے بنانا ہے. نہیں مولانا میرے اندر غیرت ہے کیونکہ میں انسان ہوں. غیرت تم مرغے میں بھی ہے، نہیں ہو تو تم مرغے سے گیا گزرا ہے. مولا فرماتے ہیں کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھ. یہ جو ویسٹرن سوسائٹی پہ مرنے والے لوگ جو اپنا دین و ایمان بیچ کے ویسٹرن سوسائٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو انسانیت نہیں گرا، حیوانیت کے مقام سے بھی گرا دیا ہے. پورے اینیملز کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کی لائف سٹائل اور زندگی پڑھ کے دیکھیں. آج تک آپ کو نظر آیا کوئی کتا کتے سے شادی کرے؟ لیکن آئیے میں دکھاتا ہوں، انگریزوں میں مرد سے شادی کر رہا ہے. یہی ہے جب در حسین اور اسلام سے بندہ دور ہوتا ہے، حیوان نہیں، حیوان سے گر جاتا ہے. قیامت کے دن یہ کتا بولے گا خدا یہ مجھ سے گیا گزرا تھا. کتے کبھی کتوں سے جنسی تعلق نہیں بناتے. اولئک کالانعام بل هم اضل. کبھی خدا کہتا ہے یہ گدھے جیسا، گدھے سے گزرا. حیوان بلکہ حیوان سے بدتر. کیونکہ جب یہ بھول جاتا ہے میرے کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ مسجد میں گناہ کرے گا، امام بارگاہ میں گناہ کرے گا، مدرسے میں گناہ کرے گا، روڈ پہ گناہ کرے گا، حیوان سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا. کسے پتا نہیں میں ہوں کیا، میں دنیا میں آیا کیوں. اللہ جب حد و حدود بناتا ہے تو تجھے سکھاتا ہے تو سمجھ دنیا میں کس عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. آج تک کوئی حیوان سے میل حیوان سے رابطہ نہیں بناتا. آج سوسائٹی کا یہ انحطاط ہے، یہ تنزلی ہے. ہمیں مال نظر آتا ہے، ہمیں چمک نظر آتی ہے، ہمیں لگژری لائف سٹائل نظر آتا ہے، ہمیں ان کے گھر نظر آتے ہیں. مولانا وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ تمہارے بچے کیا سیکھیں گے؟ اسکولوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ان بچوں کو. میں ان کی میٹرو ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اب ٹرین میں عورت کے ساتھ الیاذ باللہ گناہ میں لگی ہوئی ہے. روڈوں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک بچہ اسکول میں پڑھے گا، مسلم بچہ، لیکن کہاں جائے گا؟ سرکاری اسکول میں پڑھے گا نا. پھر بھی سلام اہل سنت کو. انگلینڈ میں انہوں نے اپنے اسکول بنائے، ہمارے شیعوں کا کوئی اسکول ہی نہیں. اپنی سوسائٹیز میں نہیں رہتے. بچہ اسکول میں جائے، ایک بچہ بیچارہ مسلمان کا حلال زادہ، 30 بچے اس کے ساتھ حرام زادے پیدا ہوئے. کہتے ہیں مولانا بیٹی میری 6 سال کی ہے، 6 سال کی لڑکی میری بیٹی کو بولتی ہے تیرا کوئی بوائے فرینڈ ہے کہ نہیں. 6 سال کے بچے کو اب کیا مینٹلٹی بنے گی، کیا ذہنیت ہوگی. تباہ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو. اتنی بڑی امانت خدا یہ معصوم بچہ قیامت میں یہی یوم یفر المرء من اخیہ، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اولاد سے بھاگے گا، گریبان پکڑے گا اپنے باپ کا کہ تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ، تو نے بتایا کیوں نہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، لگژری لائف بنانا، ڈالر اور پاؤنڈز جمع کرنا. کیونکہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ زندگی کا ہدف کیا ہے، اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہاں تک یہ بولے مولانا میں شادی کرتا ہوں، حیوان بھی کرتے ہیں. میں بچوں کے لیے کماتا ہوں، حیوان بھی محنت کرتا ہے. یہ بولے نہیں میرے اندر غیرت ہے، مرغے میں غیرت ہے. خاتون یہ بولے نہیں میرے اندر حیا ہے، مولا فرماتے ہیں مرغے سے غیرت سیکھ. غیرت مطلب جب اس کی مرغی کے پاس کوئی اور مرغا آتا ہے وہ غیرت میں آ جاتا ہے. کہ بے غیرت نہ بننا، تجھے غیرت ہی نہ آئے تیری بیوی نامحرموں سے باتیں کرے. مردوں کے آفس میں کام کرتی رہے صبح سے شام تک، کوئی مسئلہ نہیں مولانا، حجاب میں جاتی ہے، باتیں تو کرتی ہے نا. اسلام نے دائرہ بنایا، خواتین وہاں کام کرے جہاں خواتین ہو، ان کا سرکل معلوم ہونا چاہیے.
شریعت کلیئر ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے، تو حیوان بننا چاہتا ہے تو بن جا۔ مرد اگر بیمار ہو مرد ڈاکٹر کو دکھائے، عورت اگر بیمار ہو عورت ڈاکٹر کو دکھائے۔ کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں بیٹیوں کو بھیجو، بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ۔ کیوں؟ ظاہر ہے خواتین بیمار ہوگی، گائنی ڈاکٹر چاہیے نا، بچہ پیدا ہوگا کون کرے گا؟ خاتون چاہیے نا۔ تو ان شعبوں میں بیٹیوں کو بھیجنا عبادت ہے، ایک مقصد لے کر جائے کہ میں کیا کروں گی، ظاہر باحجاب خواتین۔ ہم سوسائٹیز بنا دیتے، مولانا انچولی شیعہ سوسائٹی، رضویہ شیعہ، بھائی سوسائٹی نہیں بنائی تم نے، بلڈنگز بنائی ہیں۔ شیعہ سوسائٹی کا مطلب ہے اس سوسائٹی میں جب جا کے میں گھر لوں، میری عورت میری بیوی کا حیا بچے، عفت بچے۔ اس سوسائٹی میں ایسا اسکول ہونا چاہیے کہ بچے الگ بچیاں الگ پڑھیں۔ اس سوسائٹی میں ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں پہ مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر، عورتوں کے لیے عورت ڈاکٹر ہونی چاہیے نا۔ یہ نظام امام زمانہ ہے نا، فیسیلیٹیٹ کرو نا امام زمانہ کے نظام کو۔ بیٹے کی شادی نہیں کرواتا مولانا، بیٹا گناہ میں، بھائی تم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے اسے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی تم کھانا نہیں دے رہے، اوپر سے بولے روزہ رکھتے جاؤ۔ جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کرو وہ گناہ سے کیسے بچے گا؟ اللہ نے سمپل فارمولے، سمپل طریقے بتائیں، تو سوچے گا نہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ فرمایا 3 چیزیں کوے سے سیکھ۔ مولا کون سی؟ کہ صبح سویرے گھر سے نکلنا، رزق کی تلاش میں نکل۔ یہ جمع علی والا نہیں ہو سکتا جو شام تک سوتا رہے۔ کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے تو سمجھ آتا ہے، رات کو تو ٹی وی دیکھے، صبح تو سوتا رہے اور کھڑے ہو جائے مصلی پہ اللہ اکبر، کہ لعنت ہے تیری نماز پہ، تو نے ہدف خلقت کو تباہ کر دیا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ محنت کر، کام کرنا آر نہیں ہے۔ آج یہ مولانا جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ایم بی اے کیا، ایم کام کیا، جاب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری فکر غلط ہے۔ اس نے پہلے سوچا ہوا ہے کہ مجھے کون سی جاب چاہیے، اب وہ نہیں ملتی تب تک جاب نہیں کرتا۔ مکتب علی میں کام کرنا آر نہیں ہے۔ مکتب علی ہے کوئی بھی کام ہو پر حلال ہو۔ یہ سوچ علی بن ابی طالب کی۔ آج معاشرہ تقسیم ہو گیا نا، ایک وہ باپ جس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، مفاخرہ کرتا ہے، 10 لوگوں کو بتاتا ہے مولانا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے، اور وہ بیچارہ شرم سے کہتا ہے نہیں میرے بیٹے کی چھوٹی سی دکان ہے، میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے۔ کیوں شرم کھاتا ہے تو یہ بات کہنے میں؟ میں سمے تمار ریڑھی لگاتا تھا، کھجوریں بیچتا تھا، جب اسے کام پڑتا تھا تو علی اسی ریڑھی پہ بیٹھ کے میسم کی کھجوریں بیچتے تھے۔ علی کو شرم نہیں آتی تھی، فخر کرتے تھے میسم رزق حلال کما رہا ہے۔ ایک مومن 40 شب جمعہ دعا کرتا ہے مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اس کو اشارہ ہوتا ہے فلاں بازار میں جانا، ایک موچی ہے وہاں جانا، تجھے امام زمانہ کی ملاقات ہوگی۔ کہتا اس موچی، بوڑھا موچی تھا، لوگوں کے جوتے بناتا تھا، وہاں میں کھڑا ہو گیا، لمبا واقعہ ہے، بلاخص وہیں پہ اس کے امام کی زیارت ہوئی۔ پریشان ہوا، امام موچی کے پاس آ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے تو ڈاکٹر ہے، تو انجینئر ہے، تو صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے۔ چھوٹا سا سرمایہ بنا، دکان کھول دے، کام کر، اللہ ترقی دے گا۔ یہ جتنے کروڑ پتی ہیں اسی طرح امیر بنے، محنت کر کے۔ ان کے بیک گراؤنڈ اور قصے پڑھو گے، محنت کی، اللہ پھر برکت۔ لیس الانسان الا ما سعی، تو کوشش نہ کرے۔ مولانا میں 50 سال کا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا ہوں، صبح سے شام تک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی اسلام میں ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں۔ جب تک اہل بیت زندہ تھے وہ کام کرتے تھے، جب تک ٹانگوں میں طاقت تھی وہ کام کرتے تھے۔ مقصد حیات 3 چیزیں کوے سے سیکھ۔ صبح جلدی گھر سے نکلنا، شام جلدی گھر آنا، جلدی گھر چلا جا۔ یہ ہوٹلوں پہ، یہ چائے کے ڈھابوں پہ وقت ضائع نہ کر، وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو دنیا میں کچھ کمانے آیا ہے، گوانے نہیں آیا۔ جلدی گھر چلا جا، بیوی بچوں کے پاس، ماں کے پاس، باپ کے پاس، تھوڑی خدمت کر جا کر ان کی، ماں کے پاؤں دبا، باپ کی دعائیں کما، پھر جلدی سو جا تاکہ نماز تہجد پہ تیری آنکھیں کھلیں۔ فریش ہو کے پھر کام پہ چلا جا، رزق حلال بسم اللہ کر کے کام پہ نکل، پھر دیکھ خدا کس طرح برکت دیتا ہے۔ تمہاری ڈیمانڈز بڑی ہیں تبھی زندگی میں برکت نہیں ہے۔ کام آر نہیں ہوتا، کہیں پہ کام نہیں مل رہا، کسی دکان پہ جا کے کھڑا ہو جا، 20,000 25,000 فرق نہیں ہے، رزق حلال تجھے مل جائے۔ ویسے بھی تو بیٹھا ہے نا، گھر میں بیٹھا رہے، کچھ نہیں ملے گا، محنت کرے گا، مثلا 20,000 تو آئیں گے نا تمہاری جیب میں۔ کئی ایسے میں کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں، دکان پہ کام کرتے تھے، مالک سے آئیڈیا لیا اور خود کروڑ پتی بن گئے۔ کوئی ہنر تجھے آتا ہے نا، کچھ چیزیں سیکھتا ہے، اللہ آئیڈیاز تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے، تب جا کے تو کماتا ہے۔ تیسری چیز امام فرماتے کوے سے سیکھ، مجامعت کرنا، میاں بیوی کا جو تعلق ہے حیا کے ساتھ، عفت کے ساتھ۔ تو یہاں تک اگر غیرت، یہ بولے مجھ میں غیرت ہے کیونکہ میں انسان ہوں، نہیں، غیرت مرغے میں بھی ہے۔ نہیں مولانا ہم پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ میں نے کہا چونٹیاں بھی کرتی ہیں، شہد کی مکھی بھی کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیے انسان کیا ہے؟ یہاں تک ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارے کام حیوانی ہیں۔ کھانا پینا، سونا اٹھنا، کمانا، مال جمع کرنا، بینک بیلنس بنانا، چونٹیاں بھی اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں، چاول کے دانے جمع کرتی جاتی ہیں۔
فرمایا ایک چیز اور حیوان میں ہے. وہ کون سی؟ حیوان کے اندر سیکھنے کی محدود صلاحیت ہے. غور سنیے گا، سیکھنے کی محدود صلاحیت ہے. یہ آخری پوائنٹ ہے حیوان کا. شیر درندہ ہے، اسے سکھاؤ تو سرکس میں جا کے وہ اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے. بندر ناچنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی سائیکل چلاتا ہے. اچھا، ہمارے اندر بھی سیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ایک ڈفرنس ہے. حیوان محدود لیول تک سیکھتا ہے، تو لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تیرے انسان ہونے کی دلیل ہے. تم ایک شیر کو انجینئر نہیں بنا سکتے، ایک شیرنی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے. اسے بہت کم سکھا سکتے ہو، اتنا نہیں سیکھ پاتا کہ وہ مثلاً گاڑی چلانا شروع کر دے، اتنا نہیں سیکھ پاتا کہ وہ پوری فوج چلانا شروع کر دے. نہیں، یہ تیرے اندر صلاحیت ہے. تو انسان ہے. کیوں انسان ہے؟ کیونکہ تیرے اندر لا محدود سیکھنے کی طاقت ہے، تربیت لینے کی طاقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ تو نے 60-70 سال میں تربیت کتنی حاصل کی ہے؟ یا یہ کہ تو 60 سال وہی کرتا رہا جو حیوان کر رہا ہے. تربیت پا کر تو سلمان بن سکتا ہے. پہلے دن سے سلمان نہیں تھا. ہور کیوں بنا؟ کیونکہ ہور نے تربیت پائی. اب سنا ہدف مجلس حسین کیا ہے؟ مجلس امام حسین میں کیا لینے آتے ہو؟ پیسہ لینے آتے ہو؟ نہیں. مجلس امام حسین میں کپڑے لینے آتے ہو؟ نہیں. مجلس امام حسین میں کھانا لینے آتے ہو؟ نہیں. مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ جب مجلس حسین میں نہیں آتے تب تک تمہارے اندر حیوانیت تھی، لیکن جب حسین کی مجلس میں آتے ہو تو حسین تجھے ہور بنا کے جنت کی طرف روانہ کر دیتا ہے.